بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ مصر کے نامور اہل قلم سید قطب کے قلم سے۔ عصر حاضر کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کی جائے، ان میں ماضی پر اعتماد، مستقبل کے بارے میں امید اور حوصلہ پیدا ہو، اس دین پر ان کا ایمان و یقین تازہ اور زندہ ہو جائے جس کا نام تو وہ لیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ ان کا تعلق اس دین سے زیادہ تر نسلی اور موروثی ہے اور انہوں نے اس کو سمجھنے کی بہت کم کوشش کی ہے۔ اس موضوع پر تمام قدیم و جدید لٹریچر میں چند بہترین کتابیں جو میری نظر سے گزری ہیں، ان میں مولانا ابو الحسن علی ندوی کی جدید تصنیف ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے تنزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا، خاص مقام رکھتی ہے۔ اسلام کی تعلیم سروری و جہاں کی تعلیم ہے۔ اس کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ دین اپنے ماننے والوں میں بغیر کسی شائبہ تکبر کے خودداری، بغیر کسی فریب نفس کے اعتماد و یقین اور بغیر دوسرے پر اعتماد اور ضعف کے یقین و توکل کی روح پھونکتا ہے۔ یہ عقیدہ انہیں متنبہ کرتا ہے کہ ان کے کاندھوں پر پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے، روئے زمین پر بسنے والی انسانی جماعت کی تولیت ان کے سپرد ہے اور ان کا فرض منصبی ہے بھٹکے ہوئے انسانی گلے کی پاسبانی کریں اور انسانوں کو دین محکم اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا فرض انجام دیں اور اس روشنی اور ہدایت کے ذریعے جو ان کو خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر اور رسول گواہ رہے تم پر۔ پیش نظر کتاب اپنے ناظرین کے دل میں انہی تمام احساسات کو ابھارتی ہے اور ان تمام حقائق کو دل میں اتارتی چلی جاتی ہے، لیکن کتاب کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ صرف جذبات ابھار دے یا عصبیت کا جوش پیدا کر دے، اس میں اپنے دعوے کے ثبوت میں ٹھوس علمی حقائق سے کام لیا گیا ہے جو بیک وقت وجدان و شعور اور فکر و نظر دونوں کو اپیل کرتے ہیں۔ تاریخی واقعات اور اس عصر کے ماحول و متعلقات ایسے منصفانہ طریقے پر پیش کیے گئے ہیں جس میں مصنف کی روشن دماغی صاف جھلکتی ہے، پھر فیصلہ واقعیت و صداقت اور قلب و ضمیر کی بصیرت کے سپرد کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کتاب کے مباحث کی تمام کڑیاں مربوط اور ایک دوسرے سے پیوست نظر آتی ہیں اور کہیں بھی کسی مسئلے میں مقدمات سے نتائج اخذ کرنے میں غیر واقفیت یا تکلف کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ اس کتاب کی اولین خصوصیت ہے۔ اسلام سے پہلے اس دنیا کا کیا حال تھا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کیا نقشہ تھا، چین و عرب اور ہند سے لے کر روم و فارس تک معاصر دنیا کا عقلی و فکری مزاج کیا تھا، اس وقت کی سوسائٹی کا کیا رنگ تھا، جن مذاہب پر دین سماوی کا پرتو تھا، مثلا یہودیت و نصرانیت، یا جو بت پرست مذاہب تھے مثلا ہندو مت، آتش پرست، ان کا کیا حال تھا، ان تمام باتوں کی اس کتاب میں مختصر مگر بہت جامع اور واضح تصویر کشی کی گئی ہے اور یہیں سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ بہت ہی جامع مرقع ہے جو خطۂ ارضی کے صحیح خد و خال نمایاں کرتا ہے۔ اس مرقع کی ترتیب میں مؤلف نے کسی خودرائی اور ضد کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اپنے جلو میں غیر مسلم قدیم و جدید مصنفین کو بھی لیے ہوئے ہیں جو قدرتاً اسلام کے معاند
اور اس عہد کو بدنما کر کے پیش کرنے والے ہیں جو اسلام کی طرف منسوب ہے۔ مؤلف اس دنیا کی تصویر پیش کرتے ہیں جس پر جاہلی روح مسلط تھی اور اس وقت کا انسانی ضمیر گندا اور روح متعفن ہو چکی تھی، معیار اور قدریں بگڑ چکی تھیں، غلامی اور ظلم کا دور دورہ تھا، اور انسانیت کی جڑ ایک طرف مجرمانہ عشرت پسندی اور دوسری طرف نامراد محرومی کے ہاتھوں کھوکھلی ہو رہی تھی۔ مزید برآں کفر و جہالت اور ظلمت و ضلالت کے بادل سر پر منڈلا رہے تھے، مذاہب لاچار و بے بس تھے، ادیان سماوی پہلے ہی سے تحریف کا شکار ہو چکے تھے اور ان کو گھن لگ چکا تھا، دلوں سے ان کی عظمت نکل چکی تھی۔ یہ مذاہب خصوصاً نصرانیت مذہب کے ڈھانچے رہ گئے تھے جن میں نہ کوئی روح تھی نہ کوئی زندگی، صرف چند بے جان بے روح مراسم کا نام مذہب رہ گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اس نقشے کو پیش کرنے کے بعد مؤلف نے دکھایا ہے کہ تعمیر انسانیت کے سلسلے میں اسلام نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور جب اس کو کچھ کرنے کا موقع ملا تو کس طرح انسانی روح کو اوہام و خرافات سے نجات دلائی، ذلت و غلامی سے کس طرح انسانیت کی گلو خلاصی کرائی، مرض و فساد، ناپاکیوں اور گندگیوں، کمزوریوں اور ناتوانیوں سے کس طرح انسان کو نکالا، اور اپنے وقت میں اسلام نے کس طرح انسانی معاشرے کو ظلم و سرکشی اور انسانی تہذیب کو انتشار و تباہی سے بچایا۔ سماجی طبقے واریت سے، سلاطین کے جور و ستم سے اور مذہبی طبقے اور محنتوں کی غلامی سے آزاد کیا۔ اسلام نے نئی بنیادوں پر دنیا کی تعمیر کی، عقیدہ، اخلاق و ضمیر کو طہارت و پاکیزگی عطا کی، تعمیر و ایجاد کی بلند قدریں بخشیں، حریت پسندی اور اختراعی صلاحیتیں پیدا کی، یقین و معرفت، وثوق و اعتماد، عدل و انصاف اور خودداری عطا کی، اور دنیا کے صحیح نشو و نما اور متوازن ارتقاء کے لیے عمل پیہم اور سعی مسلسل پر آمادہ کیا کہ زندگی کی پوشیدہ طاقتیں بروئے کار آئیں اور پھولے پھلیں۔ صحیح مردم شناسی سے کام لے کر دنیا کی تعمیر و ترقی کے کام میں ہر ایک کو اس کے صحیح مقام پر رکھا اور اس سے وہ کام لیا جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا۔ یہ سب اس وقت کی بات ہے جب کہ عالم کی زمام کار اسلام کے ہاتھوں میں تھی، اس کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے ڈھنگ سے کام کرنے کا موقع حاصل تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے جوہر اسی وقت کھلتے ہیں جب اس کے ہاتھ میں قیادت ہو، اس لیے کہ اسلام کا عقیدہ سروری و جہاں بانی کا عقیدہ ہے، وہ قیادت کا ایک نظام ہے، وہ انسانی قافلے کی سربراہی کر سکتا ہے، کسی کا دریوزہ گر نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد وہ وقفہ آتا ہے جب زمام قیادت اسلام کے ہاتھوں سے نکل گئی، جس کا سبب یہ تھا کہ خود مسلمانوں میں زوال آ گیا اور وہ اس عالمی قیادت سے دستبردار ہو گئے جس کی ذمہ داری ان پر اسلام کی طرف سے عائد ہوتی تھی، اور انسانیت کی تولیت اور ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے جو زندگی کے ہر موڑ پر ان کی ذات سے وابستہ تھیں۔ اس جگہ مؤلف نے اس روحانی و مادی زوال کے اسباب بیان کیے ہیں اور ان نقصانات کو واضح کیا ہے جو خود مسلمانوں کو اٹھانے پڑے جبکہ وہ اپنے دین کے اصول سے منحرف ہو گئے اور اس کی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہونے لگے۔ پھر اس مبارک قیادت سے محروم ہونے اور پہلی جاہلیت کی زندگی اختیار کر لینے کے بعد دنیا پر کیا گزری، یہاں مؤلف نے اس ہولناک پستی کی نشاندہی کی ہے جس کے مہیب غار میں انسانیت اپنے سر کے بل گری۔ بدقسمتی سے اس پستی کا زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں علم و فن کی راہیں کھلی اور انسانیت نے مادی میدان میں بڑی ترقی حاصل کی۔ مؤلف محترم نے اس پستی کی نشاندہی کرنے میں آتش بیانی یا سنسنی پیدا کرنے والا طرز نہیں اختیار کیا ہے، بلکہ بحث و نظر سے کام لیا ہے اور واقعات کو پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں جن حقائق کو پیش کیا ہے وہ خود ہر طرح کی مبالغہ آرائی اور رنگ آمیزی سے بے نیاز ہیں۔